बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को कब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। नाजरीन, लास्ट वीडियो में उसामा अली साहब ने मेरे साथ बात की थी कि एक ऐसा हमला नजर आता है जो कमर तोड़ कर रख दे। पाक अफगान के हवाले से इन्होंने बताया था मुज़ाकरात हो जाएंगे, जंग कहीं ना कहीं होनी ही होनी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। भारत जंग के लिए माहौल बना रहा है। और सोने के हवाले से तो महंगे होने के हवाले से कमेंट्स भी आए कि उसामा साहब बता दे सोना मजीद भी महंगा होना है। ये भी मैंने डिस्कस करना है। अब उसामा साहब से मैंने पूछना है बहुत सारी चीजें हैं, यूक्रेन के हवाले से भी, पाक अफगान जो मुज़ाकरात हो गए, और सबसे पहले तो मोदी का नया बयान जो आया है भारतीय बैरिया का। वो कह रहे हैं कि जो खौफ है और फजाइया को गैर मामूली महारत और बड़ी फौज की शुजाअत और 3 अफवाज की शानदार हम आंगी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत जल्द हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। कहते भारतीय मिसाइलों ने बड़ी जबरदस्त सलाहियत दिखाई, अपना लोहा मनवाया। ये वैसे दिवाली पर उन्होंने अपनी फौज से खिताब की है, बहुत सारी चीजें। ये राजनाथ सिंह पीछे ऑपरेशन सिंदूर की कहते कि एक ट्रेलर था, यानी कि ट्रेलर था, इसका मतलब वो तैयारियों में है। तालिबान की प्रॉक्सी के वाले से भी बात करते रहे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मोदी के वाले से ही, अभी ट्रंप ने जो धमकी लगाई रूस से तेल खरीदा तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी मैंने डिस्कस करना है। और पाक अफगान के वाले से सबसे पहले तो मोदी एक नया बयान दे रहे हैं, और ये दिवाली के मौके पर दिया। और मिसाइलों के वाले से तो उन्होंने पत्नी एक लंबी फहरिस्त बता दी। और ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा कामयाब था, पाकिस्तान ने बहुत जल्द हथियार डाल दिए। आपको नजर आता है? और राजनाथ सिंह का बयान ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर, ये माहौल बनाया जा रहा है, इस तरह के बयान दोबारा दागे जा रहे हैं, क्या नजर आ रहा है जंग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज मैं अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान ही सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा जब आपकी सीक्वेंस में ट्रू क्लिप्स चल रहे हो, प्रोडिक्शंस ट्रू हो, शायद आप एक लाशऊरी खौफ का शिकार भी हो जाते हैं, जहां आपको ये खौफ भी घेरता है कि अगर गलत हो गई तो। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ से, इस खौफ से बाहर निकल के अगर इल्मी तौर पे देखा जाए तो आप लोगों के लिए ये 27 से पहले काफ़ी हाई चांसेस होंगे कि इंडिया अटैक कर दे। 27 वरना डेडलाइन है कि इंडिया को 27 को तो इंडियंस को भी पता है कि वो जंग में चले जाएंगे। मतलब इंडिया के अच्छा। ओपन फ्रंट पे जंग शुरू होगी 27 को, एस्ट्रोलॉजी ठीक पे। है। और वो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं तो 27 अक्टूबर उनके लिए शेयर शॉर्ट दिन पॉसिबल है इसका, जंग का। लेकिन उससे पहले मुझे है कि वो शायद कोई इंतखाब करें जी। दिवाली की। वैसे तो उनको दिवाली की रात को ही इंतखाब करना चाहिए था, जो लगता है इस टाइम उनके माइंड सेट से, जी। कि दिवाली की रात दिवाली की रात ही वो ये सब करते अपनी आवाम को जरा शो ऑफ करने के लिए। बाकी सारी दुनिया नहीं देखा है त्यारे किसके गिरे और मामला ये त्यारों के, वो जैसे कहते हैं डिफेंड में कुछ आज तक बता ही नहीं सके। इनकी अपोजिशन भी पूछती रही जी। और काफी ज्यादा अपोजिशन ने प्रेशर बिल्ड किया कि भाई वो त्यारों का तो बताओ, जवाब तो दो, या ट्रम्प को शटअप कॉल दो। तुम्हारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे ट्रम्प से, दोस्ती थी, तो दोस्त को कहो कि यार बस कर, अब उतारनी बंद कर। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा वो ठीक नज़र आ रही है कि वो पूरी तैयारी में इस टाइम है। और उनकी पूरी अच्छा। कोशिश है कि एक बहुत बड़ा अटैक फॉर्म किया जाए जो पाकिस्तान को हिला दे। और अब वो उसको वो बेसिकली वो उसी की तैयारी में है। और जहाँ तक तालिबान की आपने मुज़ाकरात की बात की, देखें तालिबान की मुज़ाकरात का कोई खातिर खा जो है ना, मुझे लगता है कि बेशक हल एक दिन मुज़ाकरात है क्योंकि ये आप लोगों के अंदर घुसे हुए लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुज़ाकरात भी एट दी एंड उस वक्त कामयाब होंगे जब हक्कानी नेटवर्क या वो लोग जो आप लोगों के प्रो पाकिस्तान है वो अगर हुकूमत में आएंगे तब भी सुकून होगा। वरना ये पूरी कोशिश होगी कि इनके अंदर तब्दीली लाई जाए या इनके अपने प्रो पाकिस्तान लोगों को आगे लाया जाए। और उसके लिए जितने भी अटैक करने पड़े करेंगे। अभी जो ये सीज फायर हुआ तैयब के प्रेशर में लगता है, क्योंकि तैयब भी प्रधान है इधर का। और कतर और तैयब बिल्कुल तुर्की है।
تو طیب صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کے ٹرمپ ہی ہیں اس ایریے کے، خلافت کے مالک تھے اپنی طور پہ، تو آپ سب کے اپنے ذہنی طور پہ وہ اپنے آپ کو حاکم ہی سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ تھوڑی سی اپنا بس دل، بادشاہ کی دل پشوری کے لیے اس کو موقع دے دیا گیا کہ چلو، لیکن عملی طور پہ کوئی اس کی بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا، کہ سوائے اس کے کہ یہ لوگ ایک دفعہ سامان سمون کہ جو ٹرک رک گئے ہیں، جو سپلائز بیک اپس ہیں وہ لے لیں، اور اس کے بعد پھر وہی حرکتیں شروع ہو جائیں جیسی بارڈر کھلے تو، ہو سکتی ہیں. ہاں تو وہ ہو سکتی ہیں، اور انڈیا بھی پراپرلی یہ سارا ایک مینیجڈ مل کے وہ کریں اٹیک، اس طرح کی صورتحال بہت واضح ہے. اور پاکستان بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اسرائیل کی طرح ہی بہیو کرے گا، بڑا اسٹریٹ ہے، دشمن کو پیچھے جا کے مارے گا، ہر جگہ کھڑکائے گا اور آسرانی کرے گا، اور وہی رویہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا. بالکل. اور تیسرا جو آپ نے اس کا پوچھا، ایک تو تیل اس بند کا روس ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے پھر. دیکھیں ٹرمپ تو نان ڈسکسیبل آدمی ہے، مطلب کئی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا بھی تھا کہ اس کے دماغ پہ باتیں ہوں گی، اور وہ اب شروع ہو گئی ہیں، اور احتجاج بھی شروع ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ تو وہ لوگوں کو ہم بھی سمجھ آ گئی ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. تو ابھی غزہ سیز فائر ہی دیکھیں نا، کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اسی کے بعد تو ویسے یہ پورا کریڈٹ لے کے چلا گیا سیز فائر کا. تو اس طرح کی فضول حرکتیں ہیں، لوگ اب اتنے انٹرنیشنلی اتنے امیچور اس کو تو نہیں برداشت کریں گے نا، کب تک کریں گے. اور اسی طریقے سے جو یہ جو ٹرمپ معاملہ ہے اس ٹائم ٹرمپ کا جو احتجاج ہے اس کا ٹام وہ اپ جب گزرا ہے. آپ نے وہ احتجاج کی بات کر دی، اتنا بڑا احتجاج امریکہ میں، لاکھوں لوگ سڑکوں پر. آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ اب خطرے میں ہے یا ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ نہیں ٹرمپ ابھی یوں خطرے میں نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ اب وینزویلا سے اور ادھر سے پیوٹن والے معاملے میں اپنی امریکیوں کی توجہ ادھر کروا دے گا، مطلب کہ وینزویلا جنگ ڈائریکٹ شروع کر دیں، اور ادھر سے جو آپ کا پیوٹن ہے وہ یورپ میں کوئی وار کھڑی کر دے، اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. اسامہ صاحب، زیلنسکی سے ملاقات یوکرین کے صدر سے، ٹرمپ نے ان کو کہا کہ پیوٹن نے لگائی ہے جی دھمکی، آپ جو روس کی ہیں وہ شرائط مان لیں. انہوں نے زیلنسکی سے کہا جو یوکرین کے صدر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ورنہ آپ کو روس نے کر دینا ہے تباہ. اور یہ بھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ مشرقی ڈوگناز جو ان کا علاقہ ہے روس کے حوالے کر دیا جائے. ٹرمپ نے یہ یوکرین کے صدر کو کہا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے اور شرائط مان لی جائیں گی، یوکرین کے صدر صاحب مان لیں گے اور جنگ رک جائے گی؟ نہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پرووک کر رہے ہیں نیٹو کو بیسیکلی، اور نیٹو پھر کوئی ایک مشن بنائے یا کچھ بڑا کرے پیوٹن کو ہٹانے کے لیے، آخری کوشش کریں اور وہ فیل ہو اچھا، جائے اور جنگ یورپ میں گھومنے لگے، اس طرح کا کچھ صورتحال بن سکتی ہے. یورپ آپ کو خطرے میں نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی. اسامہ صاحب، آپ لاسٹ ویڈیو میں انٹرو میں ذکر کیا، وہ اس لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ آنی ہے. آپ کہہ رہے تھے اب جنوبی کوریا نے ایک شمالی کوریا کے خلاف اپنا طاقتور میزائل متعارف کرایا ہے، کیونکہ جنوبی کوریا شمالی کوریا نے پہلے بھی اپنا ایک میزائل متعارف کرایا تھا، مونسٹر میزائل کے نام سے جنوبی کوریا نے متعارف کرایا ہے. آپ کو لگ رہا ہے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان کوئی جنگ چھڑ سکتی؟ دیکھیں یہ جو 27 تک کی ڈیٹ ہے نا، اس میں تو کافی زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ دنیا میں آپ کو حکومتیں گرنے، جنگیں چھڑنے، کوئی نئے حملے، کوئی بڑے ایونٹس مل سکتے ہیں. اس کے بعد یہ پانی میں چلی جائے گی، معاملہ پانی کی جنگوں میں چلا جائے گا 27 اکتوبر سے. پھر یہ اچھا، پانی میں قدرتی آفات مزید بڑھیں گی، زلزلے بڑھیں گے، پھر یہ 27 سے آنورڈ قدرتی آفات پلس پانی کی جنگیں اور یہ سارے معاملات بڑھ سکتے ہیں. تو یہ اچھا. جو اس وقت صورتحال ہے پوری دنیا کی، اس میں یہ نومبر کی جیسے کہتے ہیں نا 27 تک، یہ کافی ہائی ٹائم ہے ساری جنگوں کو لے کے، جو منہ بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ہو جائیں. ٹھیک ہے اسامہ صاحب، ٹرمپ نے ایک نیا کام کیا ہے. وہ کولمبیا کے صدر پر منشیات اسمگلنگ کے ملوث ہونے کا الزام لگایا، اور وہ کہتے ہیں یہ منشیات جو ہے یہ امریکہ میں آتی ہے، یہاں پر فروخت ہوتی ہے.
وہ کہتے ہیں اس منشیات کو روکو ورنہ پھر میں خود کارروائی کروں گا. آپ کولمبیا سے بھی وہ آپ کو لگ رہا ہے اس پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں جو وینزویلا کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, تو اب کولمبیا کو پکڑ لیا انہوں نے. ہاں ڈیفینیٹلی یہ کولمبیا میں تو شاید اس طریقے سے نہیں جائے گا, وہ ویسے ہی ساروں کو بس کوئی نہ کوئی سنا کے رکھنے کا مزاج ہے ٹرمپ کا. اچھا, لیکن یہ ضرور ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ امریکہ کی حالت اب خراب ہوتی جا رہی ہے, دن بدن زوال آئے گا امریکہ کا اور بالکل کسی دو بدو جنگ میں چلا جائے, تو وینزویلا ہو سکتا ہے کہ معاملہ ڈائریکٹلی ایک اس فارم میں چھڑ جائے. ٹھیک ہے. یمن میں بھی حالات کشیدہ ہیں اسامہ صاحب. انہوں نے اقوام متحدہ کے 20 اہلکاروں کو گرفتار کیا, پھر 11 کو چھوڑ دیا. یہ جنوری میں بھی 8 اہلکار گرفتار کیے تھے. بارڈر یمن کے بھی آپ کو ہاٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں, وہاں پہ بھی معاملات خراب ہیں حوثیوں کی طرف سے. ہاں جی, اب یہ 27 کے بعد اس سائڈ پہ زیادہ خراب ہو جائیں گے یمن میں بھی. ٹھیک ہے. مطلب 27 سپریم کو تو لیڈ اٹیک پکا ہے نا, 27 29 کو تو پکا سمجھے. اس کے بعد آپ کو یہ جتنے گرم علاقے ہیں نا, ڈیزرٹ کے ہاٹ ایریاز, ان سب میں, اور پانی کی جنگیں, پانی سے میزائل چلیں گے, پانی میں لگیں گے, اس طرح کا ماحول. اور اس کے لیے ہائی ٹائم ہے کہ یہ ساری بیلٹ جو آپ کی مڈل ایسٹ کی افریقہ تک جو جاتی بیلٹ ہے, اس میں کافی زیادہ ایشوز آ جائیں. ٹھیک ہے. سپریم لیڈر ایران نے ٹرمپ کی جانب سے جو مذاکرات کی بحالی کی آفر تھی اس کو مسترد کر دیا. وہ کہتے جوہری تنصیبات تباہ کرنے کے بیان پر سپریم لیڈر نے کہا کہ ٹرمپ نے یہ جو بیان دیا تھا, کہتے خواب دیکھ رہے ہیں, وہ خواب دیکھتے رہیں. اور ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے, اب عالمی پابندیوں کے ہم پابند نہیں ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ نہ تو ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف جا رہے ہیں, نہ کچھ ہے. یہ جان بوجھ کے ان پہ نافذ کی گئی بات ہے, فتویٰ موجود اچھا, ہے, اور وہ نہیں بنائیں گے. اور ویسے وہ اس کو یوز کے جو بھی رشیا کی مدد سے جو چل رہا ہے ان کا پروگرام وہ چل ہی رہا ہے. اور ٹرمپ کا بڑا فیلئر ہے, انہوں نے تو یہی سوچا تھا کہ ہم حکومت بدل دیں گے جب ہم اٹیک کریں گے, لیکن یہ فیلئر ہے بیسیکلی. اور ٹرمپ کو اسی فیلئر نہیں پاکستان کے مزید قریب کیا. اچھا. آخری کوشچن اسامہ صاحب, عرب کنٹریز کے حوالے سے آپ کو جو اعتماد ہے ان کا پاکستان کے حوالے سے بھی, قطر ابھی بھی تھوڑا ہے کہ اس کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے, خاص طور پہ یہ معاہدے کے حوالے سے بھی. آپ کو لگتا ہے قطر اور باقی عرب کنٹریز محفوظ ہیں, آپ گرم خطے کی یہ بات جو کر رہے ہیں؟ ہاں جی, وہ محفوظ نہیں ہے. ان میں سے کسی نہ کسی پہ پراپرلی اب دو بدو جنگ شروع ہو جائے گی 27 کے بعد, یہ فل چانسز ہے. بلکہ آپ کو ہو بالکل سکتا ٹھیک. ہے 26 27 28 3 دنوں میں کسی نہ کسی پہ اٹیک کی خبر مل جائے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, محمد اسامہ علی صاحب کی اپنے گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں, اس کے لیے شکریہ. اور فیڈ بیک اس ویڈیو پر بھی آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے. مجھے اور اسامہ علی صاحب کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.